الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بعد میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے تعلق سے حدیث نمبر 3623 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ، ان کا واقعہ یہ بیان کرتی ہے، اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فاطمہ آپ کی چھوٹی والی بیٹی کہہ یہ چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ یعنی ہوتا نا کہ بھئی فلاں کی طرح چلتا ہے، فلاں کی طرح بولتا ہے، فلاں کی طرح، گھر میں ایسا عموماً ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے گھر میں تو کسی کی طرح نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چلنے کا طریقہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھاتا تھا، مشابہت پائی جاتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا، انہوں نے بیان کیا، وہ چلی اور ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ کہہ رہی ہے جب فاطمہ آ گئی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات پیار تھا، لار تھا، چھوٹی بیٹی چہیتی بیٹی تھی، تو جائے آئیں تو کہا خوش آمدید، آپ کا آنا اچھا ہوا۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے کا واقعہ ہے، جب آخری بیماری میں آپ آخری وقت میں بیمار ہوئی، تو جب وہ آئیں تو آپ نے کہا خوش آمدید۔ ثم جلسان یمینہ او عن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یا تو اپنے دائیں طرف بیٹھا لیا یا بائیں طرف بیٹھا لیا۔ راوی کو شبہ ہو گیا، ہوتا ہے کہ بھائی میں نوٹ نہیں کر سکا، دونوں میں سے کسی ایک طرف بیٹھا ہے، یا تو دائیں طرف بیٹھا ہے یا بائیں طرف بیٹھا ہے۔ ثم اسر الیہ حدیثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں چپکے سے کچھ کہی، انہیں دھیرے سے کوئی بات کہی، مطلب کہ کان قریب کیا فاطمہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی۔ یہ کون بیان کر رہا؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ پورا نوٹ کریں، وہ بیان کرتی ہے۔ اور عائشہ کو بھی پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ بیوی ہیں۔ اب آپ کو بیوی کو برداشت کہا ہوتا ہے، یہ عالم بات ہے، وہ امہات المومنین تھی، ان کی سوچ اچھی تھی، ان کا گمان اچھا تھا۔ ورنہ آج ہمارے گھروں میں پنگا ہو جائے، آپ چپکے سے کوئی بات اپنے گھر والی کے سامنے کسی کے کان میں کہہ دو اور اس کو نہ بتائیں، آسان کام ہے۔ چنانچہ چپکے سے کوئی بات آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں۔ فبکت، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، یعنی وہ جو بات آپ نے چپکے سے کہی سنی تو رونے لگے۔ فقلت لہا لما تبکی، عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ رونے لگی تو میں نے کہا کیوں رو رہی ہو، مطلب کیا بات نبی نے ایسی کہی جو تم رونے لگی ہو، کوئی بات تو ہے۔ ثم اسر الیہ حدیثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی رونے لگی تو پھر آپ نے چپکے سے دوسری بات کے کان میں کہی، فضحکت، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے حکیم تھے، دانشمند تھے، رہنما تھے، سید الانبیاء تھے، تو آپ کو لگا کہ بھئی میں نے جو خبر دی یہ خبر سے غم ہو گئی، غمگین ہو گئی ہے، تو فوراً آپ نے باپ کا جو ذمہ داری ہوتی وہ دکھایا کہ ان کو کچھ ایسی بھی خبر سنانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی غمی خوشی میں بدل جائے۔ تو پھر آپ نے دوسری خبر سنائی، اس کے بعد وہ ہنسنے لگے۔ فقلت ما رأيت اليوم فرحا اقرب من حسن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں دیکھ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آج کی طرح کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ابھی ایک بات پہ رو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہنسنے لگ گئی۔ یعنی یہ تو عجوبہ ہو گیا نا کہ ابھی تو رو رہی تھی اور اچانک ہنسنے لگ گئی۔
آگے کہہ رہے ہیں فَسَأَلْتُهَا عَمَّا، عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بات کے بارے میں فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کہی ایک بات تو آپ رونے لگ گئی، اور دوبارہ وہی بات کہی تو آپ ہنسنے لگ گئی، وہ بات کون سی ذرا بتاؤ تو۔ قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَبْشِرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بیان کرتی ہیں، عائشہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کی بات کو ظاہر نہیں کروں گی، چھپا کروں گی۔ یعنی نبی کو اگر اسے ظاہر کرنا پسند ہوتا تو میرے کان میں چپکے سے نہیں کہتے نا، وہ تو کھلے عام کہہ دیتے۔ آپ نے چپکے سے کہی ہے، اس کا مطلب اس کو چھپانا ہے، اور یہ میری ذمہ داری کہ میں چھپا کے رکھوں گی اور اس کو کسی کو بتاؤں گی نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں۔ کہ حتیٰ قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألتها، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عائشہ بیان کرتی کہ میں نے فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے وہ کیا بات کہی تھی۔ اس حدیث بنی ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے وہ جو دو باتیں تھیں وہ آپ دیکھیں۔ ایک بات تو جب آپ نے پہلی بار کان میں کہی تو یہ بات تھی کہ اے فاطمہ، یہ جو میری بیماری ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ بس یہ اشارہ کافی نہ سمجھنے کے لیے نا، اور یہ سنتے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی، اور رونا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جیسا باپ کس کو ملے گا، اور باپ تو باپ ہوتا ہے، اور نبی جیسا باپ کس کو ملے گا۔ چنانچہ یہ ان کو اچھا نہیں لگا کہ یار نبی کی جدائی کیسے برداشت ہوگی، باپ ہیں پر نبی ہیں، سب کے کم غصار غمخوار ہیں، تو یہ رونے لگی۔ تو آپ کو لگا کہ یہ رونے لگی ہے، تو پھر آپ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ ہمارے گھروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم سے میری ملاقات ہوگی ہمارے گھروں میں، اور تم جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات سن کر آپ دیکھیں نبی کی محبت، نبی کی جدائی ایک تکلیف دہ بات ہے، لیکن جب دوسری خوشخبری سنائی گئی کہ مجھ سے ملو گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار رہو گی تو یہ غم بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بہت مضبوط تھا کہ بھئی جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، آخرت کی خوشخبری مل رہی ہے، اور ہمارے ایمان کی بات ہم کتنا سنائیں کہ بھئی یہ کام کرنے سے جنت ملے گی، یہ کام کرنے سے ثواب ملے گا، اتنا خرچ کرنے سے اللہ برکت ہے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا الا ماشاءاللہ، چند لوگ ہیں جن پر فرق پڑتا ہے۔ وہاں تو نبی کی ایک بات سنی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے تو بڑی خوشخبری سنا دی ہے، نبی کی جدائی کے جو تکلیف تھی نا وہ خوشی میں بدل گئی، کیونکہ آخرت کو ان کو بہت مضبوط یقین تھا۔ تو ایسا ہی حقیقت میں اگر ہمارا ایمان ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا لیکن کچھ تو ہو جائے، تو حقیقت میں دنیا کے تکلیفوں کو آپ مسکراتے ہوئے جھیلو گے، دنیا کے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھبراؤ گے نہیں، کہو گے یہ تو سب ختم ہونے والا، مسئلہ تو آخرت کا آخر میں ہے۔ تو اگر اس طرح ایمان ہو جائے تو سارے مسئلہ الحمدللہ حل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو میں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔